فلم کا آغاز ایک گھنے اور وسیع جنگل کے منظر سے ہوتا ہے جہاں شدید خشک سالی نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ پانی کی کمی کے باعث تمام جانور پیس راک پر جمع ہوتے ہیں، جہاں ایک قدیم قانون کے تحت شکاری اور شکار عارضی طور پر امن کے ساتھ پانی پیتے ہیں۔ اسی منظر میں ہمیں موگلی نظر آتا ہے، ایک انسانی بچہ جو بھیڑیوں کے جھنڈ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ دوسرے بھیڑیوں کی طرح دوڑنے اور شکار کی تربیت لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر جلد واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر ان جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہانت استعمال کرتا ہے، لکڑیوں اور بیلوں سے اوزار بناتا ہے تاکہ مشکل کام آسان ہو سکیں۔ یہ عادت جنگل کے قانون کے خلاف سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں ہر جانور کو اپنی فطری صلاحیتوں پر انحصار کرنا ہوتا ہے۔ اسی اجتماع کے دوران خوفناک شیر شیر خان آتا ہے۔ اس کے جسم پر آگ کے نشان ہیں جو ماضی میں انسانوں کے حملے کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ موگلی کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ جیسے ہی بارشیں آئیں گی اور امن کا قانون ختم ہوگا، وہ اس انسانی بچے کو مار ڈالے گا، کیونکہ انسان جنگل کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ دھمکی پورے جھنڈ کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بھیڑیوں کا سردار اکیلا موگلی کی حفاظت کا فیصلہ کرتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ یہ فیصلہ پورے خاندان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بگیرا، سیاہ تیندوا اور موگلی کا محافظ سمجھ جاتا ہے کہ شیر خان اپنی دھمکی ضرور پوری کرے گا۔ وہ موگلی کو انسانی گاؤں چھوڑ آنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ موگلی دل سے یہ بات قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے لیے جنگل ہی گھر ہے، مگر حفاظت کے لیے وہ بگیرا کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں ان کے درمیان بحث ہوتی ہے کیونکہ موگلی خود کو بھیڑیا سمجھتا ہے، جبکہ بگیرا اسے اس کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ سفر کے دوران موگلی کا سامنا کانامی اژدے سے ہوتا ہے۔ کا اپنی پراسرار آواز سے اسے سچ دکھاتی ہے کہ اس کے والد کو شیر خان نے مارا تھا اور آگ کے ذریعے اس شیر کو زخمی کیا گیا تھا۔ یہ انکشاف موگلی کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا اس کی موجودگی ہی اس تنازع کی جڑ ہے؟ اسی دوران بگیرا اسے بچا لیتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں، مگر ایک موقع پر موگلی دریا میں بہہ جاتا ہے اور بگیرا سے جدا ہو جاتا ہے۔ دریا کے کنارے اس کی ملاقات بالو سے ہوتی ہے، جو ایک بے فکر ریچھ ہے۔ بالو موگلی کی ذہانت کو سراہتا ہے اور اسے شہد حاصل کرنے کے لیے مدد لینے لگتا ہے۔ موگلی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ اس کی انسانی صلاحیت کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ وہ بالو کے ساتھ خوشی سے رہنے لگتا ہے اور انسانی گاؤں جانے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ لیکن اسی دوران بندروں کا ایک گروہ اسے اغوا کر کے قدیم کھنڈرات میں لے جاتا ہے، جہاں ان کا سردار کنگ لوئی رہتا ہے۔ کنگ لوئی موگلی سے ریڈ فلاور یعنی آگ کا راز مانگتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آگ حاصل کر کے وہ جنگل پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ موگلی انکار کرتا ہے کیونکہ وہ آگ بنانا نہیں جانتا۔ اسی کشمکش میں مندر گر جاتا ہے اور بالو اور بگیرا مل کر اسے بچاتے ہیں۔ یہ واقعہ موگلی کو دکھاتا ہے کہ طاقت کی خواہش تباہی لا سکتی ہے۔ اس دوران شیر خان بھیڑیوں کے جھنڈ میں واپس آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اگر موگلی واپس نہ آیا تو وہ جھنڈ کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ اکیلا کو چیلنج کرتا ہے اور آخر کار اسے مار دیتا ہے، جس سے جھنڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ موگلی کو یہ خبر ملتی ہے اور وہ خود کو ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جنگل چھوڑ کر انسانی گاؤں جائے گا تاکہ مزید خون ریزی نہ ہو۔ راستے میں اسے انسانی گاؤں دکھائی دیتا ہے جہاں لوگ آگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مشعل اٹھا لیتا ہے، مگر اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ آگ ہی وہ چیز ہے جس سے جنگل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ وہ مشعل پھینک دیتا ہے اور جنگل کی طرف واپس دوڑ پڑتا ہے، کیونکہ اب وہ بھاگنا نہیں بلکہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ آخری مارکا جنگل کے جلتے ہوئے حصے میں ہوتا ہے۔ موگلی آگ کا براہ راست استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنی ذہانت سے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہ شیر خان کو ایک کمزور اور جلتی ہوئی درخت کی شاخ پر لے جاتا ہے۔ غرور اور غصے میں اندھا ہو کر شیر خان اس پر حملہ کرتا ہے، مگر شاخ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ آگ میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ہی نفرت اور خوف کا شکار بن جاتا ہے۔ فلم کے اختتام پر جنگل میں بارش شروع ہو جاتی ہے، جو آگ کو بجھا دیتی ہے اور ایک نئی شروعات کی علامت بنتی ہے۔ موگلی انسانی گاؤں واپس نہیں جاتا بلکہ جنگل میں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہ جان چکا ہے کہ وہ نہ صرف بھیڑیوں کا حصہ ہے اور نہ صرف انسانوں کا بلکہ دونوں کا امتزاج ہے۔ اس نے اپنی شناخت قبول کر لی ہے اور یہ سیکھ لیا ہے کہ اصل طاقت تباہی میں نہیں بلکہ توازن میں ہے۔ یہی توازن اسے جنگل کا حقیقی محافظ بناتا ہے اور کہانی کو ایک مکمل انجام تک پہنچاتا ہے۔